ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شہاب ٹی وی میں رولہ انصاری۔ عالمی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ خبر شروع کرنے سے پہلے ڈالتے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ اسرائیل اور غزہ کے درمیان فائر بندی کے قیام پر اقوام متحدہ کا خیر مقدم۔ ترکی ضلع بطلیس میں ایرین محاصرہ 32 آپریشن کا آغاز۔ آبنائے تائیوان میں چین نے مشقیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کولمبیا میں بائیں بازو کے نظریات کے حامل صدر نے حلف اٹھا لیا۔ امریکہ میں مسلمانوں کے خوفناک قتل کی وارداتوں پر میں نہایت غم و غصے میں ہوں، بائیڈن۔ اب دیکھیں تفصیلی خبریں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ اور اسرائیل کے مابین اعلان کردہ فائر بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل کے دفتر ترجمان کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں گوتریس نے غزہ میں فضائی حملوں اور اسرائیل پر داغے گئے راکٹوں سے بچوں سمیت بھاری تعداد میں جانی نقصان اور انسانوں کے زخمی ہونے پر دلی صدمہ پہنچنے کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں پرتشدد کارروائیوں کے متاثرین اور ان کے لواحقین سے گہری تعزیت کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ خطے میں دشمنی کی بنا پر انسانی ہنگامی صورتحال نے جنم لیا ہے۔ غزہ جانے والی گزرگاہوں کے بند ہونے اور بجلی کی کٹوتی سے بنیادی سہولیات متاثر ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ ان حملوں میں سینکڑوں عمارتیں اور مکانات تباہ ہوئے اور ہزاروں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ جنگ بندی میں مصر کی کوششوں کو سراہتے ہوئے گوتریس نے تمام فریقین سے جنگ بندی کی پاسداری کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے پائیدار سیاسی حل ہی یقینی طور پر تشدد کے ان تباہ کن اثرات کو قلع کما کر سکے گا اور یہ دونوں فریقین کے لیے ایک پرامن مستقبل کی راہ ہموار کرے گا۔ شمالی عراق میں علیحدگی پسند تنظیم PKK کے 2 دہشت گردوں کو مار دیے گئے۔ ترک امور دفاع کے مطابق شمالی عراق میں جاری پنجہ کلید آپریشن کے حامل علاقے میں PKK کے 2 دہشت گردوں ترک فوج کی طرف سے مارے گئے۔ وہیں ترک ضلع بطلیس میں 520 حفاظتی اہلکاروں کی شرکت سے ایرین محاصرہ 32 آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ امور داخلہ کے مطابق علیحدگی پسند تنظیم PKK کا ملک سے صفایا کرتے ہوئے خطے کو دہشت گردی سے پاک بنانے کے مقصد پر یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ اس آپریشن میں ضلعی جینڈری میری وان جینڈری میری کے ساتھ مشترکہ آپریشن کرے گی، جس میں جینڈر میری کی خصوصی ٹیموں، کمانڈوز اور دیگر حفاظتی اہلکاروں سمیت 520 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ اس آپریشن کے پہلے روز ہی دہشت گردوں کے 4 پناہ گاہیں تباہ کر دیے گئے ہیں۔ چین نے آبنائے تائیوان کے مشرق میں باقاعدگی سے فوجی مشقیں کرنے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق چین آبنائے تائیوان کے مشرق میں اب باقاعدہ فوجی مشقیں کیا کرے گا۔ چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین اور تائیوان کے درمیان تنگ سمندری راستے کی درمیانی لائن غیر سرکاری لائن آف کنٹرول ہے، جسے عام طور پر چین اور تائیوان کے فوجی طیارے اور جنگی بحری جہاز عبور نہیں کرتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کنٹرول لائن کی کبھی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی ہے۔ پچھلی صدی میں امریکہ نے اپنے عسکری ضروریات کے لیے تصوراتی لائن بنائی تھی۔ واضح رہے کہ چین نے پچھلے ہفتے امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کے متنازع دورہ تائیوان پر آبنائے تائیوان کے مشرق میں فوجی مشقیں شروع کی تھی۔ کولمبیا میں 19 جون کو منعقدہ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیاب رہنے والے بائیں بازو کے گوستاو پیٹرو نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گوستاو پیٹرو نے تاریخی بولیوار اسکوائر میں منعقدہ تقریب کے جس میں 1 لاکھ افراد نے شرکت کی، سابق صدر ایوان دیوک سے صدارتی بیلٹ وصول کرتے ہوئے باضابطہ طور پر اپنا عہدہ سنبھال لیا۔ تقریب حلف برداری کے بعد شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرو نے مسلح جتھوں سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں قیام امن کو ممکن بنانے کے لیے ڈائیلاگ اور دوسرے کو سمجھنے، مشترکہ راہوں کی تلاش اور تبدیلیوں کی نشاند کرنا لازمی ہے۔ پیٹرو نے کہا کہ ہتھیار ڈالنے کے بدلے میں ضروری قانونی شرائط پوری کی جائے گی۔ ہم کولمبیا کے ہر کونے میں امن و سکون لانے کے انت تک محنت کریں گے۔ یہ امن کی حکومت ہے جسے اسی طرح یاد رکھا جائے گا۔ سماجی مکالمے کا ملک کے تمام علاقوں میں غلبہ رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دور میں ان کی اولین ترجیحات میں سے ایک بدعنوانی کے خلاف سخت گیر اقدامات ہوں گے۔ ہم چوری کی گئی چیز کو واپس لائیں گے۔ ہم روک تھام کے طریقے اپنائیں گے تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ ہم بدعنوانی کے خلاف فیصلہ کن اور مؤثر طریقے اپنائیں گے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ریاست نیو میکسیکو کے شہر البکری میں مسلمانوں کے قتل سے متعلق جاری کردہ بیان میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ان خوفناک قتل کی وارداتوں پر میں نہایت غم و غصے میں ہوں۔ اس نوعیت کے نفرت انگیز حملوں کے لیے امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کا اظہار کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ امریکہ میں قتل ہونے والے 4 مسلمانوں کے بارے میں ترکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں واقعے کو مکمل تفصیلات کے ساتھ منظر عام پر لانے کے لیے امریکی حکام سے ہر طرح کی تحقیقی و تفتیشی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ البکر کی پولیس ڈپارٹمنٹ سے کیل ہاسٹوک نے بھی 4 اگست کو منعقدہ پریس کانفرنس میں مسلمان کمیونٹی میں اندیشوں کا سبب بننے والی قتل کی وارداتوں کے بارے میں بریفنگ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ حالیہ 9 ماہ کے دوران قتل ہونے والے مسلمانوں کو ایک ہی قاتل یا قاتلوں نے قتل کیا ہو۔ ہاسٹوک نے کہا کہ ہو سکتا ہے مقتولین کو مسلمان برادری کا حصہ ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہو۔ ہمارے تفتیشی افسران کے قوی احتمال کے مطابق مقتولین کے کونسلی و دینی بنیاد پر قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقتولین میں سے ہر ایک کو گھات لگا کر قتل کیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قاتل اپنے شکار کا گھات میں انتظار کرتا ہے۔ واضح رہے کہ البکرکی میں ماہ نومبر میں 62 سالہ محمد احمد کی لاش حلال گوشت مارکیٹ کے عقبی پارکنگ ایریا سے ملی تھی۔ 26 جولائی کو 41 سالہ آفتاب حسین کو اپارٹمنٹ کے پارکنگ ایریا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ 1 اگست کو 27 سالہ محمد افضال حسین کو نیو میکسیکو یونیورسٹی کے راستے میں ہلاک کر دیا گیا تھا اور 4 اگست کو البکرکی میں ایک اور مسلمان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، خبروں کا اختتام ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہاب ٹی وی۔